ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حصول برکت کے لیے حضور اکرم سید عالم نور مجسم ارواحنا فدا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پر نور بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ہم اہل سنت و جماعت سال بھر کے اندر جتنے بھی اولیاء کرام کے عرس مناتے ہیں اور جتنے بھی اولیاء کرام کی عرس کی محفلوں کو سجاتے ہیں، ان سارے عرسوں میں سب سے بڑا عرس آج کا دن ہے، اس لیے کہ آج جس ہستی کے عرس کا دن ہے یہ وہ ذات ہے جو رسول ملائکہ اور انبیاء کرام و مرسلین عظام کے بعد ساری کائنات میں سب سے افضل ہیں، جن کا نام افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آج سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس پاک کی تاریخ ہے آج، اور یہ وہ عرس ہے جو سب سے بڑا عرس ہے، چاہے وہ خواجہ غیور نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس ہو، پیران پیر غوث آدم دستگیر کا عرس ہو، یا کسی بھی اللہ کے ولی کا عرس ہو، سارے عرسوں میں بڑا عرس آج کا دن ہے۔ لیکن آپ دیکھیں گے چھٹی شریف پہ ایک الگ چہل پہل ہوتی ہے اور 11ویں شریف کے موقع پر ایک الگ رونق ہوا کرتی ہے، لیکن اتنا بڑا عرس کا آج دن ہے، اگر بہت سے لوگوں کو پوچھا جائے تو انہیں پتہ بھی نہیں ہوگا۔ یہ ایک بہت بڑا المیہ اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ وہ ذات جو ساری کائنات کے اندر ملائکہ رسول ملائکہ اور انبیاء و مرسلین کے بعد میں سب سے افضل مخلوق میں سب سے افضل جو ذات ہے، ان کے عرس پاک کی تاریخ پر ہمیں پتہ بھی نہیں رہتا ہے کہ آج اس عظیم ہستی کا عرس پاک ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اہل سنت و جماعت کے اندر اس حوالے سے بیداری پیدا ہو، جیسے ہم خواجہ غیور نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس مناتے ہیں، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں مناتے ہیں، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 25ویں مناتے ہیں، اور دیگر بزرگان دین کے عرس پاک کی تاریخیں مناتے ہیں، ایسے ہی سیدنا سرکار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس منانا ہمارے اوپر لازم ہے۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ ابو بکر سے پیار کرنا اور ابو بکر کے احسان کا شکر ادا کرنا یہ میری امت کے اوپر واجب ہے۔ یہ میرے آقا نے فرمایا میری امت پر واجب ہے کہ وہ ابو بکر کے احسان کا شکر ادا کرے اور ابو بکر سے پیار کرے۔ وہ عظیم ہستی جن کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت کہا تھا جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال کے بعد میں مرتدین کا فتنہ اٹھا اور عجیب حالات پیدا ہو گئے، اس وقت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ ان مشکل حالات میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر حالات کو نہ سنبھالتے تو پھر روئے زمین پر خدا کی عبادت نہیں کی جاتی۔ وہ ایسا مشکل وقت تھا کہ حضرت عمر جیسے جو صحابہ میں بڑے بہادر صحابی ہیں انہوں نے بھی نرمی کرنے کے لیے کہا تھا، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت دین پر مضبوطی سے ڈٹ کر کے اسلام کی سرحدوں کی جو حفاظت کی تھی، آج بھی وہ تاریخ کے اوپر سنہری حروف کے اندر نقش ہے، لیکن آج ہمارے نوجوانوں کو ساری تاریخ معلوم نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کتنے ہمارے ایسے نوجوان ہیں جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں صحیح طور پر جو ضروری معلوم
معلومات ہے وہ بھی ان کے پاس میں محفوظ نہیں ہوگی۔ حالانکہ آج کا جو وقت ہے یہ حالات جو ہیں، ان حالات میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو پڑھنے کی زیادہ ضرورت ہے۔ آپ جانتے ہیں جو بڑوں کو یاد کیا جاتا ہے، جن بڑوں کی تاریخ کو دہرایا جاتا ہے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں ہر دور میں کیوں یاد آتے ہیں؟ وہ ظلم کے خلاف اٹھ کر کے کھڑے ہوئے تھے۔ ہر دور میں ظلم ہوتا ہے تو ظلم کا مقابلہ کیسے کیا جائے اور ظلم کے سامنے سر نہ جھکا کر کے سینہ تان کر کے کیسے اس کے سامنے اپنے حوصلوں کا اظہار کیا جائے، یہ تاریخ کربلا کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے۔ تو ہر سال ہم تاریخ کربلا کو دہراتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو زندگی ہے، آپ کی زندگی کے جتنے نقوش ہیں، آپ کی زندگی کے جتنے بھی آپ تاریخ کے واقعات دیکھیں گے، ہر واقعے کے اندر، ہر نقش کے اندر، آپ کی حیات طیبہ کے ہر گوشے کے اندر اتنا اجالا موجود ہے کہ آج کے مشکل حالات کے اندر اگر ہم ان سے اجالا حاصل کریں تو ہماری زندگیوں کے اندر تابناکی آ جائے۔ میں کہتا ہوں آج جو حالات مسلمانوں کے ساتھ ہیں، جیسے ظلم و ستم ہو رہا ہے، قرآن مقدس پر پابندی کی بات، سماجک جگہوں پر نماز پر پابندی کی بات، اسلام کے خلاف جو ہے وہ اٹھ کر کے اعتراضات کرنے والے معاملات، اور جگہ جگہ اسلام اور شاعر اسلام پر پابندی لگانے کی باتیں، یہ جتنے بھی حالات ہیں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں وہ ساری تعلیمات موجود ہیں کہ ان حالات سے کیسے نپٹا جاتا ہے۔ اب چونکہ یہ مختصر سا وقت ہے، فکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا تجزیہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن مختصر طور پر میں آپ کو بتاؤں، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر، میرے آقا علیہ السلام کے وصال کے بعد میں الحاد اور ارتداد کا فتنہ اٹھا تھا۔ کچھ لوگوں نے اسلام کو چھوڑ کر کے بتوں کی پوجا دوبارہ شروع کر دی تھی۔ کچھ لوگوں نے اسلام کے شاعر پر حملہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہم سب کچھ کریں گے لیکن زکوٰۃ نہیں دیں گے، اور ایک طبقہ وہ تھا معاذ اللہ جو جھوٹے نبوت کے دعوے داروں پر ایمان لا کر کے مرتد ہو چکا تھا، اور اس کے علاوہ اور دیگر جو فتنے تھے وہ اپنی جگہ تھے۔ آج ان حالات کو دیکھیں اور آج کے حالات کو دیکھ لیں، آج کتنا الحاد بڑھ رہا ہے، کتنا ارتداد بڑھ رہا ہے۔ ہم اگر الحاد کا مقابلہ کرنا چاہیں، ارتداد کا مقابلہ کرنا چاہیں تو ہمیں صدیق اکبر کی تاریخ کو پڑھنا ہوگا۔ آج آپ دیکھیں ہماری بچیاں عشق و محبت میں گرفتار ہو کر کے غیروں کے ساتھ میں بھاگ رہی ہیں اور ایمان کو ترک کر رہی ہیں، یہ الحاد اور ارتداد کا فتنہ ہے۔ آج ہمارے بچے اسکولوں کے اندر پڑھنے جاتے ہیں، اور جو عیسائیوں کے اور مشنریوں کے اسکول ہیں ان اسکولوں کے اندر معاذ اللہ رب العالمین انہیں کفریہ باتیں پڑھائی جاتی ہیں، انہیں شریعت کے خلاف چیزوں کو پڑھایا جاتا ہے۔ ہمارا بچہ گھر سے جاتا ہے مسلمان بن کر کے جاتا ہے، لیکن آتا ہے تو معاذ اللہ کافر ہو کر کے لوٹتا ہے۔ یہ بھی آج بچوں کے اندر ارتداد پڑ رہا ہے۔ ہمارے نوجوانوں کو چند ٹکوں کا لالچ دے کر کے آج ایسی بہت ساری ایجنسیاں ہیں جو اٹھا کر کے لے کے جاتی ہیں۔ باضابطہ طور پر مہاراشٹر کے بہت سارے علاقوں میں مزدور طبقے کو ایک دن کی جو دہاڑی 500 روپے ہوتی ہے وہ دہاڑی دے کر کے قادیانی اٹھا کے لے کے جاتے ہیں، اور ان کو فری میں تنخواہ دے کر کے قادیانی بنا کر ان کے ایمان کے اوپر ڈاکہ زنی کرتے ہیں۔ الحاد بڑھ رہا ہے، ارتداد بڑھ رہا ہے، اور بڑی تیزی کے ساتھ میں ہماری نسلیں جو ہے وہ کفر کی طرف بڑھ رہی ہیں۔ میں نے اس سے پہلے بتایا تھا کہ جس طریقے سے فوج در فوج لوگ اسلام میں داخل ہوئے، اسی طرح وہ دور بھی آئے گا، میرے آقا نے فرمایا تھا کہ فوج در فوج لوگ اسلام سے باہر بھی نکلیں گے۔ ایک عیسائی پروفیسر نے یہ بات کہی تھی، بہت بڑے پوپ نے یہ بات کہی تھی کہ ہمیں ہماری اسکولوں کے اندر پڑھنے والے مسلمان بچوں سے کوئی خطرہ نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے اسکولوں میں ہم انہیں جو تعلیمات دے رہے ہیں اس کو پڑھنے کے بعد میں وہ نام کا تو مسلمان ہوگا لیکن حقیقت کے اندر اس کے دل کے اندر ایمان باقی نہیں رہ جائے گا۔ تو ان فتنوں کو آپ دیکھیں، اسلام سے برگشتگی کو آپ دیکھیں، اور دھیرے دھیرے بڑھتے ہوئے الحاد اور ارتداد کو فتنے کے دیکھیں، اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کو یاد کریں۔ اس دور میں جب الحاد اور ارتداد کا فتنہ بڑا تھا تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق نے کیا کہا تھا کہ یہ زکوٰۃ کا انکار کر رہے ہیں، ان سے میں جہاد کروں گا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ میں آئے، کہا
کہ آپ تھوڑا نرمی کیجئے، ابھی حالات ایسے ہیں، ایک طرف ادھر رومی طاقتیں اٹھ کر کے کھڑی ہو گئی ہیں اور ادھر جو ہے وہ بہت سارے لوگ اسلام سے برگشتہ ہو رہے ہیں، اور بھی دیگر بہت سارے فتنے جھوٹے مدعیان نبوت ہیں، یہ جو زکوٰۃ کا انکار کر رہے ہیں ان کے ساتھ کچھ نرمی کی جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا عمر اسلام لانے سے پہلے جہالت کے اندر اتنے بہادر تھے، اسلام لا کر کے اتنے نرم پڑ گئے ہو۔ اس کے بعد میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا اونٹ کی ایک وہ رسی جو زکوٰۃ کے اندر اونٹ میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ لوگ لے کر کے آتے تھے اور رسی سے اس اونٹ کے گھٹنے کو باندھ کر کے لاتے تھے، اگر وہ ایک رسی بھی دینے سے انکار کریں گے ابو بکر اپنی تلوار نکال کر کے ان کے خلاف بھی جہاد کرے گا۔ یعنی سیدنا ابو بکر صدیق نے بتا دیا دین کے اندر جب الحاد بڑھے، ارتداد بڑھے تو گلی نہیں چھوڑی جائے گی، راستہ نہیں چھوڑا جائے گا، نرمی نہیں کی جائے گی۔ اگر نرمی کی گئی، اگر راستہ چھوڑ دیا گیا، اگر گلی چھوڑ دی گئی تو پھر آنے والے وقت کے اندر یہ لوگ اسلام کی تعلیمات کو مس کر کے رکھ دیں گے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور ان کے خلاف جہاد کیا، اس فتنے کو دبایا۔ بعد میں صحابہ کرام یہ کہنے پر مجبور ہو گئے حضرت ابو بکر صدیق اگر اس دور کے اندر ان حالات کو نہ سنبھالتے تو اسلام پوری قوت کے ساتھ میں آج ہماری نگاہوں کے سامنے نہ آتا۔ تو یہ فکر صدیق کی ضرورت آج کے دور میں، جو لوگ نرمی کی باتیں کرتے ہیں نا، حضرت ابو بکر صدیق تو ایک رسی کے لیے جہاد کر رہے ہیں، اور یہاں پہ کوئی رسول اللہ کی گستاخی کرے، کوئی دیوبندی وہابی جتنی چاہے بدتمیزی کریں، لوگ کہتے ہیں کہ تھوڑا نرمی کرو، یہ حالات ہیں وہ حالات ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے تو اس وقت کیسے حالات تھے، میرے آقا کا وصال ہونے کے بعد میں صحابہ کی عقلیں وہ جو ہے وہ کس انداز کے اندر ان کا معاملہ ہو چکا تھا کہ انہیں کچھ سمجھ ہی میں نہیں آ رہا تھا کہ ہم کیا کریں، ایسے مشکل حالات اور چاروں طرف سے دشمن اٹھ کھڑے ہوئے۔ لیکن صدیق اکبر نے کہا کہ دین کے خلاف اگر کوئی ایک بھی آواز اٹھا ہے تو ایک رسی اگر کوئی نہیں دیتا اس کے خلاف بھی جہاد کیا جائے گا۔ یہ فکر صدیق کی ضرورت آج کے اس دور کے اندر ہے۔ آج ہمارے اندر جو نرمی آئی ہے، آج ہمارے اندر جو جھکاو آیا ہے، ہمارے اندر جو دین کے معاملے کے اندر گراوٹ آئی ہے، اس نے دین کی قدروں کو پامال کر کے رکھ دیا ہے۔ اور آپ دیکھیں فکر صدیق کا نمونہ آپ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق کو بڑا مضبوط ایمان دیا تھا۔ آج ایمان کتنا ہمارا کمزور ہو گیا ہے، آج دنیا کے معمولی آفیسر سے تو ہمیں ڈر لگتا ہے، لیکن اللہ کے ڈرنے کا جو حق ہے وہ ہم لوگ ادا نہیں کرتے ہیں۔ اگر ایک آفیسر ہمیں بلا لے دوڑ کر کے ہم چلے جاتے ہیں، لیکن خدا کی بارگاہ سے 5 مرتبہ دن میں بلاوا آتا ہے، لیکن ہم بوڑھے ہو جاتے لیکن رب کی بارگاہ میں آنے کی ہمیں توفیق نہیں ہو پاتی ہے۔ آج ہمارے دین کا یہ عالم ہے کہ ہم دنیا بھر کے میسیج پڑھتے ہیں لیکن قرآن کی تلاوت ہم نہیں کر پاتے ہیں۔ آج ہم ناچ گانوں کی محفلوں میں تو چلے جاتے، دینی محفلوں کے اندر آنے کا ہمارا حوصلہ نہیں ہو پاتا ہے۔ آج ہمارا یقین اتنا کمزور ہوا، ایمان اتنا کمزور ہوا، تو آج کے دور میں اگر ایمان کی قوت چاہیے تو فکر صدیق کو دیکھنا ہوگا، کتنا مضبوط ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت صدیق اکبر کو عطا کیا تھا۔ میرے آقا ارشاد فرماتے جس کو بھی میں نے ایمان کی دعوت دی اس نے تردد کیا سوائے صدیق اکبر کے، جیسے ہی میں نے انہیں ایمان کی دعوت دی بغیر چو چرا اور بغیر کسی تردد کے وہ ایمان لے آئے۔ اللہ نے ایسا انہیں یقین کامل عطا فرمایا تھا۔ اور جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج سے پلٹے مکہ میں داخل ہونے کے قریب پہنچے تو کہا اگر میں جاؤں گا معراج کا واقعہ بیان کروں گا لوگ جھٹلائیں گے۔ حضرت جبریل امین آئے، کہا یا رسول آپ جائیے۔ مقام ذی طویٰ میں حضرت جبریل آئے، کہا آپ جائیے، چاہے کوئی جھٹلائے لیکن صدیق آپ کی تصدیق کریں گے، اس لیے کہ وہ صدیق ہیں۔ اور جب میرے آقا علیہ السلام نے آ کر کے واقعہ بتایا نا، کافر تالیاں بجانے لگے، ہنسنے لگے۔ حضرت ابو بکر صدیق کو پتا چلا نا، کہا میرے آقا اگر رات کے تھوڑے سے حصے میں اگر آسمانوں کی سیر کر کے آئے میرے آقا نے بتایا ہے تو میں اس پر ایمان لاتا ہوں، واقعی میرے آقا نے تھوڑے سے حصے میں معراج فرمائی ہے۔ تو یہ ان کا ایمان، آج لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ہو جائے گا، وہ کیسے ہو جائے گا، یہ ہمارے کمزور ایمان کی دلیل ہے۔ صدیق اکبر نے بتایا نا کہ جب آقا بتا دینا کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں کہاں سے کہاں چلا گیا تو گردن جھکا کے کہہ دو میرے آقا آپ جو فرما رہے اس پر میں ایمان لایا اور آپ جو کہہ رہے ہیں وہ بالکل صحیح فرما رہے ہیں۔ ایسا مضبوط ایمان ہونا چاہیے۔ اور آج ہمارے لوگوں کے ایمان کا یہ عالم ہے، معاذ اللہ اسٹوڈنٹ کالج کے اندر پروفیسر انٹرویو لیتا ہے اور اس سے سوال کرتا ہے کہ اچھا بتاؤ اگر تم سے کوئی یہ سوال کرے گا کہ اسلام نے مرد کو 4 شادیوں کی اجازت دی ہے اور
عورت کو ایک ہی شادی کرنے کا حق دیا ہے تو اس کا تم کیا جواب دو گے؟ تو معاذ اللہ وہ آج کا کالج کا پڑھا ہوا وہ اسٹوڈنٹ انٹرویو کے اندر جواب دینے کے بجائے کہتا ہے یہ بات تو میرے بھی سمجھ میں نہیں آتی، مجھے بھی اس کے اندر جو ہے وہ ناحق جو ہے وہ حق تلفی نظر آ رہی ہے اس کے اندر، اور عورت کا حق دبایا گیا ہے۔ بتاؤ ایسا حال ہو چکا ہے ہماری نوجوان نسل کا جو دین سے دور ہو کر کے کالجوں میں جا کر کے اپنے ایمان کو غارت کر رہی ہے۔ تو لیکن جب بندہ سیدنا صدیق اکبر کی زندگی پڑھے گا نا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا اگر پوری روئے زمین کے لوگوں کا ایمان حضرت ابو بکر کے ایمان کے ساتھ وزن کیا جائے، سارے لوگوں کا ایمان وزن میں کم ہو جائے گا، ابو بکر کا ایمان سب کے اوپر بھاری پڑ جائے گا۔ اتنا مضبوط ایمان اللہ تعالیٰ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا تھا۔ میرے آقا نے جو کہہ دیا سو کہہ دیا، اس کے اندر بال برابر بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن ہم لوگ تو دین کی قدروں کا ایسے پامال کر رہے ہیں جیسے ہمیں خدا کے وعدوں پر یقین ہی نہیں ہے۔ اور آپ دیکھیں فکر صدیق کیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا نبی کا پیار، نبی کا عشق اتنا ہونا چاہیے، اتنا ہونا چاہیے کہ نبی کے عشق کے اندر ہم تو کہتے ہیں نا تن من دھن سب پھونک دیا، یہ جان بھی پیارے جلا جانا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے بتایا کہ یہ صرف کہنے والی چیز نہیں بلکہ باضابطہ کر کے دکھانے والی چیز ہے۔ جان عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے گو۔ میرے آقا کے عشق کے اندر ان کی یہ کیفیت ہو گئی تھی، وہ کیفیت ہو گئی تھی۔ ان کے والد ابھی ایمان نہیں لائے تھے، ایک بار ان کے والد نے میرے آقا علیہ السلام کی شان میں کچھ نازیبہ کلمات کہہ دیے، حضرت ابو بکر صدیق نے زور سے دھکا دیا، جا کر کے گرے، اور میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جب پہنچے نا تو کہا کہ ابو بکر اپنے باپ کو تم نے دھکا دے دیا؟ کہا یا رسول اللہ میرے ہاتھ میں تلوار نہیں تھی، اگر تلوار ہوتی تو میں گردن بھی کاٹ دیتا میں۔ تب اللہ نے وہ آیت کریمہ نازل فرمائی لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک کتب فی قلوبہم الایمان۔ اس پوری آیت کریمہ میں رب نے صدیق اکبر کی تعریف کی، چاہے باپ ہو، بیٹا ہو، بھائی ہو، رشتہ دار ہو، اللہ اس کے رسول کا نہیں ہے تو تمہارا بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اور پھر یہ صرف ایک بار کی بات نہیں ہے، جب بدر کے میدان میں جنگ ہوئی بعد میں حضرت ابو بکر کے بیٹے حضرت عبد الرحمن ایمان لائے۔ وہ بھی کیا منظر تھا جب بدر کے میدان میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا علیہ السلام کے عریش کے پاس پہرا دے رہے تھے، ادھر سے آپ کے بیٹے کافروں کی طرف سے نکل کر کے آئے، کہا میرے مقابلے میں کسی کو بھیج دو۔ حضرت ابو بکر صدیق نے میرے آقا کی بارگاہ میں جا کے کہا یا رسول اللہ آپ مجھے اجازت دیں، وہ میرا بیٹا جو ہے وہ کافروں کی طرف سے لڑنے آیا ہے، مقابلے کے لیے بلا رہا ہے، میں مقابلے کے لیے جاتا ہوں۔ میرے آقا نے بھی کتنا پیارا جواب دیا کہ ابو بکر تم مت جاؤ، اس لیے کہ ہمیں ابھی تم سے بہت فائدہ اٹھانا ہے، ابھی ہمیں تم سے بہت فائدہ اٹھانا ہے۔ اور پھر بعد میں جب وہ حضرت عبد الرحمن ایمان لائے نا تو انہوں نے کہا تھا بدر کے میدان میں جنگ کے دوران ابا جان کئی مرتبہ آپ کی گردن میری تلوار کے نیچے آئی تھی اور میرے نشانے پہ آپ آ گئے تھے، لیکن میں نے کہا آپ میرے باپ ہیں تو میں تلوار نکل کے دوسری طرف نکل جاتا تھا۔ صدیق اکبر نے کہا کہ اے میرے بیٹے یہ تو تھا کہ باپ سمجھ کر کے تو اپنی تلوار دوسری طرف گھما لیتا تھا، اگر جب تو میدان کے اندر دشمن رسول بن کر کے مقابلے میں آیا تھا، اگر تیری گردن میری تلوار کے نیچے آ جاتی تو بیٹا سمجھ کے مجھے چھوڑتا نہیں میں تجھے، بلکہ تیری گردن کاٹ دیتا، اس لیے کہ میرے آقا سے مقابلہ کرنے تو آیا تھا۔ یہ وہ قوت ایمانی تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اور جب ایک بار حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے گھر میں، حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ آپ کی بیٹی میرے آقا علیہ السلام کی زوجہ محترمہ، کچھ بات میں آواز بلند ہو گئی۔ حضرت صدیق اکبر جب گئے نا تو دیکھا کہ میرے آقا کے سامنے آواز بلند، ہاتھ اٹھایا تھا کہ بس مارنا شروع کریں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے چھپ کر کے میرے آقا کے پیچھے جا کر کے چھپ گئی، میرے آقا علیہ السلام نے بچاؤ کر دیا۔ صدیق اکبر چلے گئے، چند دن کے بعد میں آئے نا تو دیکھا کہ حضرت عائشہ اور میرے آقا علیہ السلام محبت سے بیٹھ کر کے کچھ خوشی خوشی باتیں کر رہے ہیں۔ صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ اس دن میں آیا تھا تو آواز ان کی بلند تھی، کچھ شکر رنجی تھی تو اس وقت میں آ گیا تھا، تو اس وقت مجھے آپ نے شریک کیا تھا، آج اپنی محبتوں میں بھی مجھے شریک فرما لے۔ تو یہ بیٹی ہونے کو نہیں دیکھا، یہ دیکھا کہ میرے آقا کے سامنے آواز بلند نہیں ہونا چاہیے۔ تو اتنا عشق رسول اگر بندے کے اندر ہونا تب جا کر کے بندہ کامیابیوں سے ہمکنار ہوتا ہے۔ آج ہماری نسلوں کے اندر عشق کی لو دھیرے دھیرے مدھم پڑتی چلی جا رہی ہے، عشق کی لو مدھم پڑتی جا رہی ہے۔ نعرے ضرور بڑھ رہے ہیں، ہم عاشق رسول ہیں، نبی کے عشق میں یہ بھی کر دیں گے
وہ بھی کر دیں گے. نعرے ہمارے زیادہ ضرور ہو گئے ہیں لیکن اندر کا جو معاملہ ہے نا وہ دھیرے دھیرے مدھم ہو رہا ہے. پتہ کیسے چلے گا؟ اس لیے کہ عشق جب ہوتا ہے تو اس کا اظہار بھی ہوا کرتا ہے. کہتے ہیں عشق اور مشق یہ دو چیزیں کبھی چھپتی نہیں ہے. بندہ اگر نہ کہے نا تب بھی پتہ چل جاتا ہے. لیکن آج ہم عاشق ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن سنتوں سے دور ہے. آج ہم سنتوں سے دور ہے. آج ہم طریق مصطفیٰ سے دور ہے. آج ہم شریعت کے تقاضوں سے دور ہے. اگر عشق ہوتا نا چہرے پہ داڑھی بھی ہوتی. عشق ہوتا تو نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز سے بھی ہمیں پیار ہوتا. اگر عشق ہوتا نا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جن گناہوں سے ناراضگی کا اظہار کیا ان سے ہم دور ہوتے ہوئے بھی نظر آتے. لیکن آج ہمارا معاملہ یہ ہے ہمارے دلوں میں عشق کی لو مدھم. سنت کا تو یہ حال ہو گیا کہ سنت تو لوگ کہتے ہیں سنت ہے فرض اور واجب تو نہیں ہے نا. ایسے چھوڑ دیتے جیسے سنت کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی فکر آپ دیکھیں, فکر دیکھیں. جب انتقال کا وقت آیا اپنی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا بیٹی میرے آقا علیہ السلام کے وصال کے بعد میں کتنے کپڑوں میں آپ کو کفن دیا گیا تھا بتاؤ. حضرت عائشہ کہتی ہے یار کہ اے ابا جان وہ 3 کپڑوں میں کفن دیا گیا تھا. حضرت ابو بکر صدیق کا آخری وقت ہے. آخری وقت جس کا ہوتا ہے نا اس کو پوچھو آپ جا کر کے اس وقت بندہ کہاں کس ہوش کے اندر رہتا ہے. لیکن عاشق مصطفیٰ یہ چاہتا ہے موت کے وقت بھی سنت مصطفیٰ نہ چھوڑنے پائے. آپ نے اپنی بیٹی کی بات کو سنا. اپنے نیچے ایک چادر بچھی ہوئی تھی جس پر کچھ دھبے لگے ہوئے تھے. کہا بیٹی دیکھو ایک تو یہ چادر ہے, یہ چادر لے لینا اور 2 کپڑے اور ملا کر کے میرے آقا کی سنت پہ میں عمل کرنا چاہتا ہوں. مجھے 3 کپڑوں کے اندر کفن مجھ کو تم دے دینا. موت کے وقت بھی سنتیں. اور حضرت صدیق اکبر کا جو عشق ہے نا اس کے بارے میں تو علماء نے یہاں تک فرمایا میرے آقا علیہ السلام کا جب وصال ہوا تو وصال کے بعد میں لوگ اگرچہ نہ پتہ لگا پائے لیکن حضرت ابوبکر صدیق کا جو انتقال ہوا تھا عشق مصطفیٰ میں انتقال ہوا تھا. کیوں؟ میرے آقا سے جب جدائیگی ہو گئی نا تو اندر اندر کھلتے گئے اور عشق مصطفیٰ کے اندر آپ کے دل کا یہ حال ہو گیا تھا ایسا لگتا ہے جیسے جل کے کباب ہو چکا ہے. بھن کر کے کباب ہو گیا آپ کا دل اور وہ اسی عشق مصطفیٰ میں اندر اندر جلتے رہے. اور پھر آخر ایک دن خواب میں دیکھا میرے آقا علیہ السلام تشریف لائے. عرض کی یا رسول اللہ بہت دن ہو گئے ملاقات نہیں ہوئی ہے. آقا اب ملاقات کب ہوگی؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر اب جلدی ملاقات ہوگی. صدیق اکبر نے سنا تو چہرہ کھل گیا. اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بالکل قدموں میں جا کر کے آرام فرما ہو گئے. میں کہتا ہوں صدیق اکبر کی کوئی اور فضیلت نہ ہوتی نا یہی فضیلت کافی ہے کہ وہ قدم مصطفیٰ میں آج بھی لیٹے ہوئے ہیں. ہم جس قدموں کی جس تلووں کو دیکھنے کے لیے ترستے ہیں سیدنا صدیق اکبر ہمیشہ ساتھ میں رہے اور آج بھی مزار کے اندر انہی تلووں کا بوسہ لے رہے ہیں, انہی تلووں کے اندر لیٹے ہوئے. اللہ نے وہ مقام اور وہ رتبہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا. تو میں عرض یہ کر رہا تھا فکر صدیق کی آج ضرورت ہے. آج ہمارے اندر نیکی کی طرف رغبت کا جذبہ دن بدن کم ہوتا چلا جا رہا ہے. آج بندہ دوسری نیکیاں تو چھوڑیے فرائض کی طرف بھی توجہ نہیں دیتا ہے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اندر نیکی کے اندر آگے بڑھنے کا جذبہ کتنا زیادہ تھا. اللہ اکبر. حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم جب کسی بھی نیک کام کو کرنے کے لیے آگے بڑھتے تھے ہم دیکھتے تھے ابو بکر پہلے ہی وہ کام کر چکے ہیں. ہر نیکی میں آگے نظر آتے تھے. یعنی حضرت مولا علی نے بتا دیا کوئی ابو بکر سے آگے نیکی میں بڑھ ہی نہیں پایا. میرا آقا علیہ السلام نے ایک موقع پہ فرمایا آج کسی نے جنازے کی نماز پڑھی, ابو بکر نے کہا میں نے پڑھی ہے. میرے آقا علیہ السلام نے پوچھا کسی نے آج مسکین کو کھانا کھلایا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے کھلایا ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آج کسی نے جو ہے وہ صدقہ کیا؟ آپ نے فرمایا میں نے کیا ہے. کہا کسی مریض کی عیادت کسی نے کی؟ سیدنا صدیق اکبر نے کہا میں نے کی ہے. میرے آقا علیہ السلام نے چاروں سوال کیے, چاروں کے جواب میں ابو بکر صدیق نے کہا میں نے کی ہے. میرے آقا نے فرمایا جو یہ سب کام کر لے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت عطا فرما دیتا ہے. یعنی دنیا میں کئی مرتبہ صدیق اکبر کو جنت کی بشارت عطا کی گئی. ایک بار آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرما رہے تھے 360 ایسی خصلتیں ہیں اگر ایک بھی کسی کو مل جائے تو بندہ جنتی بن جاتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ ان 360 میں سے میرے اندر کچھ ہے, کوئی ایک نیکی ہے؟ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابو بکر وہ 360 میں سے ایک نہیں, وہ 360 پوری کی پوری تمہارے اندر موجود ہے. تمہارے نیکی کے اندر بڑھنے کا ایسا جذبہ آپ کے دل کے اندر, کسی نیکی میں پیچھے نہیں رہے. اور جب آگے بڑھنے کی باری آئی نا تو اتنا آگے بڑھے
پڑھے جیش اسرا غزوہ تبوک کے موقع پہ میرے آقا نے کہا نا کہ اللہ کی راہ میں کچھ دو، تو کچھ دو کے اندر کیا لے کر کے آئے؟ پورا گھر اٹھا کے لے آئے، بدن کے کپڑے بھی نہیں چھوڑے، بدن کے کپڑے بھی اتار کر کے لے کے آ گئے، اور پھر بعد میں ایک چادر باندھ لی، بٹن بھی نہیں لگائے کانٹے ببول کے لیے، اور وہ چادر میں لگا دیے، بٹن بھی میرے آقا علیہ السلام کی، سوئی بھی میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں لے کر کے آ گئے۔ جب میرے آقا علیہ السلام نے پوچھا ابو بکر سب لے آئے ہو، کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ کہ اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کر کے آیا ہوں میں، یعنی اپنا سب کچھ تن من دھن سب کچھ قربان کر دینا، وہ واقعی وہ جذبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کو دیا تھا۔ اسی لیے تو جب میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب میں گیا تھا تو مجھے جبریل نے جنت دکھائی تھی، حضرت ابو بکر نے کہا کہ یا رسول اللہ میں بھی اگر ساتھ میں ہوتا تو میں بھی جنت دیکھ لیتا۔ میرے آقا نے فرمایا ابو بکر میری امت میں سب سے پہلے تم ہی جنت کے اندر داخل ہوگے۔ یہ وہ فضیلت ہے جو میرے آقا علیہ السلام نے سیدنا ابو بکر صدیق کو عطا فرمائی۔ ارشاد فرمایا قیامت کے دن کسی کو نماز کے دروازے سے بلایا جائے گا، کسی کو روزے کے دروازے سے بلایا جائے گا، کسی کو صدقے کے دروازے سے بلایا جائے گا۔ حضرت ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ کوئی ہے جس کو سارے دروازوں سے بلایا جائے؟ میرے آقا نے فرمایا ابو بکر تمہیں سارے دروازوں سے بلایا جائے گا، تمہارے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ اور پھر وہ جملہ، اس ایک جملے سے پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو کتنا پیار تھا ابو بکر سے، اور ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے۔ میرا آقا علیہ السلام حضرت ابو بکر صدیق کا مال اس طرح استعمال کرتے تھے جیسے اپنا مال استعمال کرتے تھے۔ میرا تیرا تھا ہی نہیں، یعنی محبوب و مہم میں نہیں میرا تیرا، جو ابو بکر کا مال تھا وہ میرا آقا علیہ السلام ہی کا مال تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے تو 40,000 سونے کے سکے اشرفیاں دینار آپ کے پاس میں تھے، سارے میرے آقا پہ انہوں نے قربان کر دیا۔ جہاں جہاں میرے آقا بتا دے گئے وہ خرچ کرتے گئے، اور جب ہجرت کر کے جانے لگے مکہ سے مدینہ، اپنی بیٹی عائشہ کے لیے کچھ نہیں چھوڑا، اپنے بیٹے کے لیے کچھ نہیں چھوڑا، اپنے باپ کے لیے نہیں چھوڑا، جتنا مال تھا 5,000 درہم سارا اٹھا کے لے لیا۔ اگر کوئی پوچھ لیتا ابو بکر کچھ تو اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑ دیتے، تو سیدنا صدیق اکبر کا یہی جواب ہوتا ہم سفر میں جا رہے، پتہ نہیں کب میرے آقا کو ضرورت پڑ جائے، میرے آقا علیہ السلام کو کب ضرورت پڑ جائے، تو میرے آقا کو ضرورت پڑ جائے اور ابو بکر کا مال گھر پہ رکھا رہے۔ ابو بکر کو یہ گوارا نہیں ہے، میں اور میرا سارا گھر بار اور میرا سارا خزانہ نبی کے قدموں میں قربان ہے، اپنا سب کچھ نبی کے لیے قربان کر دیا، تن من دھن سب پھونک دیا، یہ جان بھی پیارے جلا جانا۔ اس کی سچی جو تصویر ہے وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے لیے جو قربانی کا جذبہ ان کے دل کے اندر تھا نا، بس وہ ایک ہی بات جانتے تھے۔ کسی نے پوچھ لیا تھا ابو بکر تمہیں سب سے زیادہ کیا پسند ہے، سب سے زیادہ کیا پسند ہے؟ حضرت ابو بکر نے کہا مجھے سب سے زیادہ پسند ہے میرے آقا علیہ السلام کے چہرے کا دیدار کرنا، یعنی اللہ کے رسول علیہ السلام کو چہرے کو دیکھنے سے زیادہ مجھے کوئی اور چیز اتنی زیادہ پسند ہے ہی نہیں۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے پھر آخر میں ایک بار ارشاد فرما دیا جس کسی کا مجھ پر احسان تھا میں نے سب کے احسان کا بدلہ چکا دیا، لیکن ابو بکر کے احسان کا بدلہ کل قیامت کے دن میرا پروردگار عطا فرمائے گا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ میرا آقا علیہ السلام پر کسی کا احسان نہیں ہے، لیکن میرا آقا علیہ السلام نے نوازنے کے لیے کہا، تو جس ذات کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا ابو بکر کے مال نے مجھے جتنا نفع دیا اتنا نفع مجھے کسی کے مال نے دیا، جس ذات کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ابو بکر کے احسان کا بدلہ عطا فرمائے گا، جس ذات کے لیے میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا ابو دردا تم ابو بکر سے آگے چل رہے ہو، آسمان کا یہ سورج انبیاء و مرسلین کے بعد میں ابو بکر سے بہتر کسی کے اوپر طلوع بھی نہیں ہوا ہے، اور جس ذات کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا تھا ابو بکر اور عمر یہ جنت کے بڑی عمر کے لوگوں کے سردار ہیں سوائے انبیاء و مرسلین کے، اس ہستی کا عرس ہو، ہمارے بچوں کو بھی پتہ نہ ہو، ہمارے جوانوں کو بھی پتہ نہ ہو، چھٹی شریف منانے والے، 11ویں کی محفل سجانے والے، مخدوم پاک کا عرس منانے والے، میں کہتا ہوں یوم صدیق اکبر پر اتنے ٹھنڈے کیوں پڑ جاتے ہیں؟ اپنے اندر یہ بیداری لاؤ، یہ جذبہ پیدا کرو، جیسے اپنے سارے بزرگوں کے عرس مناتے ہیں، صدیق اکبر کا عرس اس سے زیادہ دھوم دھام کے ساتھ میں منائیں گے۔ سارے عرسوں کا عرس یہ ہے، اس لیے کہ سارے پیروں کے پیر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت ابو بکر سے افضل نہ تو کوئی صحابی ہے، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلیۃ الطالبی اپنی کتاب میں لکھا ہے، ہم قادری غلاموں کو یہ عقیدہ دیا ہے کہ تمام صحابہ میں سب سے افضل وہ
14 या 1500 सहाबा हैं जो बैअत रिजवान में दरख्त के नीचे मेरे आका के हाथों में हाथ देकर के बैअत कर रहे थे। और उन बैअत रिजवान वाले सहाबा में ज्यादा फजीलत उन सहाबा को है, 313 सहाबा जो बद्र में शहीद हुए थे, और उन 313 में ज्यादा फजीलत उन सहाबा को है जो मक्का के अंदर हजरत उमर 40वें नंबर पर ईमान लाए, तो जो 40 लोग पहले ईमान लाए थे वो सबसे अफजल है। और उन 40 में सबसे ज्यादा अफजल वो हैं जिनको मेरे आका अलैहिस्सलाम ने दुनिया में जन्नत की बशारत दी थी। और उन 10 सहाबा में सबसे अफजल वो हैं जो खुलफाए राशिदीन हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान और अली कहलाते हैं। और इन चारों में अफजलुहुम अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला, सबसे अफजल जात का नाम अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला। तो पीराने पीर गौसे आदम दस्तगीर खुद जिसके बारे में फरमा रहे हैं कि सारे पीरों के पीर अबू बकर सिद्दीक हैं। अबू बकर का पहला नंबर है, अबू बकर ईमान लाने में भी पहले है, हजरत अबू बकर हिजरत में भी मेरे आका अलैहिस्सलाम के साथ में जाने वाले हैं, और आज मजार के अंदर भी साथ में है। कल क़यामत के दिन जब उठाए जाएंगे ना, मेरे आका ने फरमाया, ऐसे फरमाया, एक तरफ दाएं तरफ अबू बकर का हाथ मेरे हाथ में होगा और दूसरी तरफ उमर का हाथ मेरे हाथ में होगा। ऐसे हम कब्र से निकल करके महशर की तरफ हम लोग जाएंगे।